ویلکم بیک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم اب ترقی اور خوشحالی کے سفر پر چل پڑے ہیں، بلوچستان کو تحفہ دینے جا رہے ہیں۔ کراچی، کلات، خزدار اور چمن خونی روڈ کہلاتا تھا، اس کو ہائی وے بنانے جا رہے ہیں۔ اس سڑک کی کوالٹی موٹر وے جیسی ہوگی۔ پنجاب میں سڑکوں کا نیٹ ورک ہے۔ بلوچستان میں بسنے والے عوام کا یہ منصوبہ دل کی آواز تھی۔ جو اس منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں اس پر یہی کہوں گا، یہ تنگ نظری ہے۔ ہمیں پورے پاکستان کو اکٹھے آگے لے کر چلنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اب ہم انشاءاللہ ترقی اور خوشحالی کے سفر پر ہم چل پڑے ہیں، نکل پڑے ہیں۔ ہم نے جو بلوچستان کے عوام کے لیے جو تحفہ دیا ہے، کراچی، کلات، خزدار، کوئٹہ اور چمن کا یہ جو ٹریک ہے، اس کو خونی ٹریک کہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2000 جانیں نکل چکی ہے یہ روڈ۔ اس کو اب الحمدللہ ہم ہائی وے بنانے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو بینچ مارک ہوگا کوالٹی، وہ موٹر وے کی کوالٹی ہوگی۔ انشاءاللہ میں اس کو سپروائز کروں گا کہ ہمارا ایک انتہائی اہم صوبہ بلوچستان، دیکھیے باقی صوبوں میں، پنجاب میں جو روڈز کا نیٹ ورک ہے، مگر بلوچستان کو بھی ایک ایسا منصوبہ چاہیے جس سے کہ اس سے بلوچستان کے عوام کی اس کی اونرشپ ہو۔ اور جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس کے بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ وہ کوتا اندیشی ہے۔ ہمیں پورے پاکستان کو ہمیں اکٹھے آگے لے کے چلنا چاہیے۔ برطانیہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہے۔ برطانیہ اور پاکستان اسٹریٹجک تعلقات سکے کے دو رخ ہیں۔ پاکستان اور برطانیہ کی باہمی تجارت کو 10 ارب پاؤنڈ تک لے کر جائیں گے۔ ہائی کمشنر برطانیہ جین میریٹ کا لیڈرز ان اسلام آباد بزنس سمٹ سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا خواہاں ہے۔ پاکستان نے بہترین اقدامات اٹھائے جس کی تعریف IMF نے بھی کی ہے۔ صحت، تعلیم اور انجینئرنگ کے شعبے میں مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں میں بھی برطانیہ پاکستان کی مکمل سپورٹ کر رہا ہے۔ معیشت کی اصلاحات میں بھی پاکستان کے ساتھ ہیں اور بہتری کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ شہداء کا احترام ہر پاکستانی کے لیے مقدم ہے اور آج کا امن اور آزادی شہداء کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے GHQ میں تقسیم اعزازات کی تقریب میں شرکت کی۔ آرمی چیف نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو جرأت، شجاعت اور قوم کی بے مثال خدمت پر عسکری اعزازات سے نوازا۔ آرمی چیف نے کہا کہ شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں۔ شہداء کا احترام ہر پاکستانی کے لیے مقدس۔ آرمی چیف نے شہداء کے اہل خانہ کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے ان کے حوصلے، صبر اور ثابت قدمی کی تعریف کی اور کہا کہ قوم ان عظیم خاندانوں کی مقروض ہے۔ آرمی چیف نے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو بھی سراہا۔ ISPR کے مطابق تقریب میں سینئر فوجی افسران کے علاوہ شہداء اور اعزاز یافتہ جوانوں کے اہل خانہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ لاہور، کراچی اور پشاور کور کے افسران اور جوانوں کو اعزازات دینے کی تقاریب منعقد کی گئیں۔ ISPR کے مطابق تقاریب افسران اور جوانوں کو شاندار خدمات پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئیں۔ شہداء کی جانب سے 2 جونیئر کمیشنڈ آفیسرز اور 47 سپاہیوں کے رشتہ داروں نے تمغہ بصالت حاصل کیا۔ شاندار خدمات پر 4 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری اور 11 افسران کو تمغہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ تقاریب میں آرمی کے اعلیٰ افسران اور اعزاز پانے والوں کے اہل خانہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پشاور کور میں کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری مہمان خصوصی تھے۔ 3 جونیئر کمیشن آفیسرز اور 24 سپاہیوں کو وطن کے لیے عظیم قربانیوں پر تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ ہم 28 مئی والے ہیں اور یہ گیدڑ 9 مئی والے ہیں۔ انہوں نے حملہ کیا تو اپنے ہی ملک اور فوج پر کیا۔ انہوں نے جب نقصان پہنچایا اپنے ہی ملک کو پہنچایا۔ PTI خیبر پختونخوا میں گروپس بننا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں تو پارٹی کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ ہم 28 مئی والے ہیں اور یہ گیدڑ جو ہیں یہ 9 مئی والے ہیں، جنہوں نے جب حملہ کیا تو اپنے ہی ملک پہ کیا، جب حملہ کیا تو اپنی فوج پہ کیا، جب نقصان پہنچایا تو اپنے ہی ملک کے دفاع کو نقصان پہنچایا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ کیسا جوان ہوگا ثوابی کا
جس کی دشمن تعریف کر رہا ہے، جس کے ہاتھوں دشمن نے نقصان اٹھایا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا بہادر جوان لڑتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، اور یہ بدبخت سیاسی فائدے کے لیے اس کے مجسمے کو انہوں نے مسمار کیا۔ اور کیا وجہ ہے کہ کے پی کے اندر گروپس بننے شروع ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں تو اپنی پارٹی کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ اس ملک کے اندر اگر خدمت کی سیاست کی ہے، تعمیر و ترقی کی سیاست کی ہے، تو وہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں جہاں تعمیر و ترقی کا نشان نظر آئے گا وہاں پہ آپ کو میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کی مہر ملے گی۔ اور وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جس ریاست کا ماڈل انصاف ہو وہ بہترین ریاست ہوتی ہے۔ افسوس ہے ہمارا انصاف کا نظام آج بہت پیچھے ہے۔ کشمیر اور فلسطین میں انسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہماری ریاستیں اور لیڈر غلام ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں بلکہ پاکستان کو آزاد اور خود مختار قوم بنانا ہے۔ وہ لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان کا وجود ایک سیاسی تحریک سے وجود میں آیا جس ریاست کا ماڈل رول آف لا ہو، انصاف ہو، وہ دنیا کی بہترین ریاست ہوتی ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام آج بہت پیچھے ہے۔ مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ مدینہ کی ریاست انصاف کے اوپر قائم تھی۔ ادھر کشمیر میں مسلمانوں سے ظلم ہو رہا ہے، ادھر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہماری ریاستیں غلام ہیں، ہمارے لیڈر غلام ہیں کہ وہ پاکستان میں رول آف لا چاہتا ہے۔ اس کی ایک ڈیمانڈ ہے پاکستان میں قانون کی بالادستی، پاکستان میں آئین کی بالادستی، پاکستان میں انسانی حقوق اور پاکستان کی خود مختاری اور خودداری۔ وہ وقت قریب ہے کہ ہماری جیت قریب ہے، عمران خان ہمارے درمیان ہوگا۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت انسداد پولیو پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کے لیے متعلقہ حکومتی اداروں کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ انسداد پولیو کی 21 اپریل سے شروع ہونے والی مہم میں 5 برس سے کم عمر ہر بچے کو ویکسین پلائی جائے۔ ویکسینیشن کی ملک گیر فراہمی کو 100% یقینی بنایا جائے۔ انسداد پولیو مہم میں شریک ورکرز موذی مرض کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے محنتی پولیو ورکرز پر فخر ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ آئینی بینچ میں مزید 2 ججز کی نامزدگی کا معاملہ زیر غور ہے۔ تو چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اور آئینی بینچ میں مزید 2 ججز کی نامزدگی کا معاملہ زیر غور ہے۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا سوال اتنا ہے کہ فوجی عدالتوں کو عدالتیں کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر عدالت کہا جا سکتا ہے تو دوبارہ آرٹیکل 175 پڑھیں۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ فوجی عدالتوں میں منصفانہ ٹرائل ہوتا ہے۔ فوجی عدالتیں قانون کے تحت وجود میں آئی ہیں۔ لیاقت حسین کیس میں سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ آئینی بینچ کی وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کو کل تک جواب الجواب مکمل کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔